بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شعبہ فاصلاتی دینی تعلیم، ڈسٹینس لرننگ ریلیجیس ایجوکیشن، والیوم نمبر 08، جمادی الثانی۔ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پر صلوات۔ اے معبود درود بھیج صدیقہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پر، جو پاکیزہ ہیں تیرے حبیب اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی ہیں، اور تیرے محبوب اور برگزیدہ افراد 11 اماموں کی مادر گرامی ہیں، جن کو تو نے چن لیا ہے اور فضیلت دی ہے اور پسندیدہ بنایا جہانوں کی عورتوں میں سے۔ اے معبود ان سے بدلے لے لے جنہوں نے ان معصومہ پر ظلم کیا اور ان کے حق کی پرواہ نہ کی، اور ہو جا تو بدلہ لینے والا۔ اے معبود ان کی اولاد کے خون کا انتقام لے۔ اے معبود جیسا کہ تو نے ان کو بتایا، ہدایت والے اماموں کی ماں اور صاحب لواء حضرت علی کی زوجہ بنایا، اور عالم بالا عرش و کرسی کے مقام میں مکرم قرار دیا ہے۔ پس تو درود بھیج ان پر اور ان کی والدہ گرامی حضرت خدیجہ پر، ایسا درود بھیج کہ جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھے، اور ان کی ذریت کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور ان کو پہنچا دے اسی وقت میری طرف سے بہترین درود اور سلام و تحیت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ دینی کتب کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اگر نوجوان بچے روزانہ 10 سوالات کے جوابات یاد کریں تو ایک ماہ میں 300 اور ایک سال میں تقریباً 3600 سوالات کے جوابات انہیں یاد ہو جائیں گے۔ سوالات کچھ اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں جو تقریباً ہر پہلو زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہوں، مثلاً فقہی مسائل، عقائد، عملی اخلاقیات، معلومات عامہ، قرآن مجید، تاریخ اسلام، منتخب آیات و احادیث کی تشریح، احادیث معصومین علیہم السلام، رسول خدا و ائمہ کے متعلق معلومات اور ان کی سیرت، رسول خدا و ائمہ کے اصحاب کے متعلق معلومات، علماء اعلام کے متعلق معلومات، بہت سے اعمال کے فضائل، آداب اسلامی سے متعلق معلومات، مقدس مقامات کے متعلق معلومات، کتب بینی کے شوق کو بیدار کرنے کے لیے کسی کتاب کے متعلق کوئی معلوماتی بات، کریٹیو رائٹنگ تاکہ تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں اور نوجوان بچوں کی سوچ اور تحریر میں بہتری آئے۔ ایسے سوال دیے گئے ہیں جنہیں وہ خود یا بزرگوں کی مدد سے سوچ کر لکھیں۔ اس کتابچے میں جن سوالات کے جوابات نہیں لکھے گئے ہیں، نوجوان بچے انہیں بھی اپنے بزرگوں کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ اوسطاً روزانہ فقط 10 سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ امید ہے اس سلسلے میں مومنین نوجوانوں اور بچوں کی مدد کر کے مدرسے کے مشن کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں گے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ایسے مددگار مہیا کرنے میں ممدوح و معاون ہوں گے کہ جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں۔ والسلام، انتظامیہ مدرسۃ القائم علیہ السلام۔ اخلاقیات۔ سوال، شادی شدہ کی 2 رکعت کی نماز کو روایات میں غیر شادی شدہ کی کتنی رکعت نماز سے برتر قرار دیا گیا ہے؟ جواب، 70 رکعت سے برتر۔ سوال، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نماز جعفر طیار پڑھنے کا کیا ثواب بتایا ہے؟ جواب، اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات اور دریا کی موجوں کے جتنے بھی ہوں تو بھی خدا انہیں معاف کر دے گا۔ سوال، حضرت علی علیہ السلام نے نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ کس سورہ کو پڑھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بعد شیطان کتنا بھی زور کیوں نہ لگائے، اس سے کوئی گناہ سر نہ کروا سکے گا؟ جواب، سورہ توحید۔ سوال، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس عمل کو حجر اسود کا بوسہ دینے کے برابر قرار دیا ہے؟ جواب، حاجی کی زیارت کرنے اور اس سے مصافحہ کرنا۔ سوال، روایات میں سب سے برا علم کسے کہا گیا ہے؟ جواب، جس علم پر عمل نہ ہو۔ سوال، اگر کسی علمی سوال کا جواب ہمیں نہ آتا ہو تو جواب میں یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا کیا ہے؟ جواب، نصف علم ہے۔ عقائد۔ سوال، کیا امیر المومنین علیہ السلام کا لقب مولا علی کے علاوہ دیگر اماموں کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے؟ جواب، جی نہیں، یہ لقب حضرت علی علیہ السلام سے ہی مخصوص ہے۔ سوال، قیامت میں ہمارا یہ اصلی جسم اٹھایا جائے گا یا فقط روح؟ جواب، دونوں۔ سوال، غالی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، جو معصومین کو خدا کے درجے تک لے جاتے ہیں یا کسی امام میں خدا کے حلول کے قائل ہیں۔ سوال، حضرت علی علیہ السلام کو اللہ سمجھنا کیسا عمل ہے؟ جواب، ایسا اعتقاد انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ سوال، کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی ضروری نہیں ہے کہ رسول بھی ہو؟
جواب جی ہاں، یہ بات صحیح ہے۔ نبی کسی خاص امت کے لیے ہوتا ہے، جبکہ رسول تمام امتوں کے لیے، جیسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کیا امام معصوم سے کوئی بھول چوک اور غلطی ہو سکتی ہے؟ جواب جی نہیں، معصوم سے کبھی کوئی غلطی اور بھول چوک نہیں ہوتی۔ سوال: وہ کون سا گمراہ فرقہ ہے جو زیارت قبور کے لیے جانے کو بدعت قرار دیتا ہے؟ جواب: وہابی۔ نمبر 1، آل محمد کے شہداء کی قبور کی زیارت بہت عظیم فضیلت کی حامل ہے۔ صحیح۔ نمبر 2، اپنی حاجات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اہل بیت کا وسیلہ اختیار کرنا شیعت کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ صحیح۔ انبیاء کرام۔ سوال: وہ کون سی عظیم خاتون ہے جن کا نام قرآن میں 34 بار آیا ہے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: حضرت یحییٰ کی قبر کہاں ہے؟ جواب: دمشق میں۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا حج کس نے کیا؟ جواب: حضرت آدم نے۔ سوال: سوئی کس پیغمبر کی ایجاد ہے؟ جواب: حضرت ادریس کی۔ سوال: حضرت حوا کا نام حوا کس نے رکھا؟ جواب: حضرت آدم نے۔ سوال: اللہ کے ایک نبی حضرت شیس تھے، شیس کے کیا معنی ہیں؟ جواب: اللہ کا تحفہ۔ سوال: حضرت آدم کی بیماری کے دوران ان کی اولاد میں سے کس نے سب سے زیادہ ان کی خدمت کی تھی؟ جواب: حضرت شیس نے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی کی امت پر عذاب خدا آیا؟ جواب: حضرت نوح۔ سوال: طوفان کی وجہ سے حضرت نوح کو کتنے عرصے تک کشتی میں رہنا پڑا؟ جواب: 6 ماہ 8 دن۔ سوال: اس بوڑھی عورت کا کیا نام تھا جس کے تنور سے طوفان نوح ابلنا شروع ہوا تھا؟ جواب: زال۔ خاندان اہل بیت۔ سوال: دعوت ذوالفقار پر رسول اللہ نے کن چیزوں کا اعلان کیا؟ جواب: توحید، رسالت اور مولا علی کی ولایت کا۔ سوال: رسول اللہ کو شب ہجرت رخصت کرتے وقت حضرت علی نے کیا عمل کیا تھا؟ جواب: سجدہ شکر ادا کیا اور اپنا چہرہ خاک پر رکھا۔ سوال: یہ جملہ کس مشہور خطیب کا ہے کہ پوری زندگی ساری رات محراب عبادت میں جاگنے والا علی ننگی تلواروں میں بستر رسول پر شب ہجرت چین کی نیند سو گیا؟ جواب: مولانا اظہر حسین زیدی مرحوم۔ سوال: حضرت خدیجہ کی وفات کے وقت شہزادی فاطمہ زہرا کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: 5 سال۔ سوال: جب لوگ شہزادی فاطمہ کا رشتہ دینے کے لیے رسول کے پاس آتے تھے تو رسول کیا جواب دیتے تھے؟ جواب: فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ جہاں چاہے گا اس کی نسبت ٹھہرا دے گا۔ سوال: حضرت فاطمہ کی شادی مولا کائنات سے کس سن میں ہوئی؟ جواب: سن 2 ہجری میں۔ سوال: بتائیے، امام حسن اور امام حسین نے مولا علی کو باپ کہنا کب سے شروع کیا تھا؟ جواب: وفات پیغمبر کے بعد۔ سوال: امام محمد تقی علیہ السلام کی شادی مامون کی کس بیٹی سے ہوئی تھی؟ جواب: ام فضل سے۔ سوال: زینب صغریٰ کس عظیم خاتون کو کہا جاتا ہے؟ جواب: بی بی ام کلثوم کو۔ سوال: حضرت ام المؤمنین کے بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت عباس علمدار۔ شہزادی فاطمۃ الزہرا۔ سوال: حضرت فاطمہ کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: 20 جمادی الثانی۔ سوال: جناب فاطمہ کتنے اماموں کی ماں کہلاتی ہیں؟ جواب: 11 ائمہ کی۔ سوال: حضرت جناب فاطمہ کی دادی کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت آمنہ۔ سوال: حضرت فاطمہ کی ولادت کے وقت کون سی خواتین جناب خدیجہ کی مدد کرنے آئیں؟ جواب: جناب سارہ زوجہ حضرت ابراہیم خلیل، جناب آسیہ، جناب مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم۔ سوال: امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے ہاں جناب فاطمہ کے 9 نام ہیں، نام تحریر کریں۔ جواب: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، مقدسہ، زہرا۔ سوال: جناب فاطمہ کی شان میں قرآن کی کون سی سورہ نازل ہوئی ہے؟ جواب: سورہ کوثر۔ سوال: کوثر کے معنی کیا ہیں؟ جواب: جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ سوال: جناب فاطمہ کے وہ کون سے بیٹے تھے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے تھے؟ جواب: حضرت محسن۔ سوال: جناب فاطمہ کی شہادت کب ہوئی؟ جواب: 3 جمادی الثانی یا 14 جمادی الاول۔ سوال: جناب فاطمہ نے انتقال سے پہلے حضرت علی علیہ السلام سے کیا وصیت کی؟ جواب: میرے جنازے کو تابوت میں لے جائیں۔ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا اور جن لوگوں نے میرے حقوق پامال کیے ہیں وہ میرے جنازے میں نہ آئیں، میری نماز جنازہ نہ پڑھیں اور ان کے پیروکار بھی شامل نہ ہوں۔ جب لوگ رات کو محو خواب ہوں تو مجھے دفن کریں۔ سوال: جناب فاطمہ کی وفات کے وقت ان کے گھر میں کون لوگ موجود تھے؟ جواب: جناب ام سلمہ، جناب ایمن، جناب فضہ، جناب زینب اور جناب ام کلثوم۔
سوال جناب فاطمہ کے جنازے میں کن کن اصحاب نے شرکت کی تھی؟ جواب حضرت عباس، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت حذیفہ۔ سوال جناب فاطمہ اعلان رسالت کے کتنے سال بعد پیدا ہوئیں؟ جواب 5 سال بعد۔ سوال جناب فاطمہ کی ولادت سے پہلے رسول خدا کی کون کون سی اولادیں ہوئیں؟ جواب طاہر، طیب، قاسم، عبداللہ۔ سوال رسول خدا کی نسل کس سے چلی؟ جواب جناب فاطمہ سے۔ سوال جناب فاطمہ سے محبت کن مقامات پر کام آئے گی؟ جواب موت، قبر، میزان، محشر، صراط، حساب و کتاب۔ سوال جناب فاطمہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب ام الائمہ، ام ابیہا۔ امام زمانہ علیہ السلام۔ سوال غیبت صغریٰ کی کل مدت کتنی تھی؟ جواب تقریباً 70 سال یا 75 سال۔ سوال غیبت صغریٰ میں امام زمانہ کے 4 خاص نائبین کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب نواب اربع۔ سوال امام زمانہ کے سب سے پہلے خاص نائب کا کیا نام تھا؟ جواب عثمان ابن سعید۔ سوال امام زمانہ علیہ السلام کے چوتھے خاص نائب کا کیا نام تھا؟ جواب علی ابن محمد سمری۔ سوال امام صادق علیہ السلام نے کون سی دعا کے لیے فرمایا کہ اسے 40 روز تک پڑھنے والا امام زمانہ کے ساتھیوں میں سے ہوگا، اور اگر ان کے ظہور سے پہلے مر جائے گا تو خدا اسے قبر سے اٹھائے گا اور اس کے ہر کلمے کے بدلے میں 100 نیکیاں ملتی ہیں اور 1000 برائیاں محو ہو جاتی ہیں؟ جواب دعائے عہد۔ سوال امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مثالیں ہیں جن کی عمریں اتنی طویل ہوں؟ جواب جی ہاں، اس وقت حضرت عیسیٰ کی عمر تقریباً 2000 سال ہے اور حضرت خضر کی عمر مبارک تقریباً 3000 سال ہے۔ سوال مہدی کے کیا معنی؟ جواب ہدایت یافتہ۔ سوال اہل سنت کی کم از کم 3 ایسی کتابوں کے نام بتائیں جن میں امام مہدی کے متعلق احادیث درج ہوں؟ جواب سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، مسند احمد ابن حنبل۔ سوال اہل سنت کی کم از کم 1 کتاب کا نام بتائیے جس میں رسول کی یہ حدیث ہو کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا؟ جواب سنن ابی ماجہ۔ سوال کم از کم 2 ایسی شخصیتوں کی مثالیں دیں جو آج بھی غائب ہیں؟ جواب حضرت عیسیٰ، حضرت خضر۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال بتائیے شعب ابی طالب میں غلہ ختم ہونے کے بعد بنو ہاشم کیا کھاتے تھے؟ جواب درختوں کے پتے۔ سوال وہ کون سی عظیم شخصیت تھی جو رسول کو بچانے کے لیے اپنے کسی بیٹے کو رسول کی جگہ سلا دیتی تھی؟ جواب حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ سوال یہ جملہ کس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جواب شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پر سونے کے لیے مولا علی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ سوال رسول اللہ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کتنے عرصہ قیام فرمایا؟ جواب 7 ماہ تک۔ سوال حضرت عمر کے دور حکومت میں حضرت بلال حبشی کون سے ملک چلے گئے تھے؟ جواب شام۔ سوال حضرت بلال حبشی کہاں دفن ہے؟ جواب دمشق میں۔ سوال کس صحابی نے رسول اللہ کی خواہش پر عبرانی زبان سیکھی؟ جواب حضرت زید بن ثابت۔ سوال وہ کون سے پہلے صحابی تھے جنہوں نے مکہ میں اعلان کفار کو قرآن پڑھ کر سنایا؟ جواب حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ سوال مسیح الاسلام کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب حضرت ابو ذر غفاری۔ سوال یہ جملہ کس عظیم شخصیت کا ہے کہ معاذ بن جبل جیسا شخص پیدا کرنے سے عورتیں قاصر ہیں؟ جواب حضرت علی علیہ السلام۔ قرآن مجید۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جو ایک شہر کے نام پر ہے؟ جواب سورہ روم۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جسے قرآن کا دل اور قرآن کا پھول کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ یاسین۔ سوال وہ کون سے 2 سورے ہیں جنہیں نماز جمعہ میں پڑھنے کی تاکید ہے؟ جواب سورہ جمعہ اور سورہ منافقون۔ سوال یہ مشہور آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کس سورے میں ہے؟ جواب سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ سوال آیت استرجاع کسے کہا جاتا ہے؟ جواب انا للہ و انا الیہ راجعون کو۔ سوال فضول خرچی سے بچنے کا حکم کس سورے میں آیا ہے؟ جواب سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں۔ کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جس کے معنی عورت کے ہیں؟ جواب سورہ نساء۔ سوال قرآن کا سب سے آخری حرف کون سا ہے؟ جواب سین۔ سوال تفسیر نور الثقلین کس نے تحریر فرمائی ہے؟ جواب شیخ عبدو علی بن جمعہ۔ سوال وہ کون سے امام معصوم تھے جو اپنی بہترین آواز میں تلاوت قرآن کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہیں؟ جواب امام زین العابدین علیہ السلام۔
تاریخ سوال تمام انسانوں کا دوسرا باپ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت نوح کو، کیونکہ طوفان نوح میں کشتی میں سوار افراد کے علاوہ ساری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ سوال حضرت نوح کی قوم کے علاوہ اور کون کون سی قوموں پر عذاب آیا؟ کم از کم 4 بیان کریں۔ جواب قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین۔ سوال واقعہ کربلا کے وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب 22 سال 7 ماہ۔ سوال حضرت جعفر طیار کو طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب کیونکہ خدا نے انہیں جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں جن سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ سوال علماء نے رسول خدا کے معجزات کی کتنی تعداد بیان کی؟ جواب تقریباً 4440۔ سوال جنت میں وہ کون سی عظیم خاتون ہوں گی جنہیں حضرت فاطمہ کی خصوصی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوگا؟ جواب حضرت آسیہ۔ سوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے قریب آنے پر کس چیز کی خوشبو محسوس کرتے تھے؟ جواب جنت کے درخت طوبہ کی۔ تقلید کے مسائل۔ نمبر 1، احتیاط کے مطابق عمل کرنے والا بھی تقلید کر سکتا ہے، صحیح۔ نمبر 2، مجتہد بھی احتیاط کے مطابق عمل کر سکتا ہے، صحیح۔ نمبر 3، ایک عام شخص بغیر تقلید کے تمام اعمال صحیح انجام نہیں دے سکتا، صحیح۔ نمبر 4، امام معصوم کی اطاعت کی جاتی ہے، تقلید نہیں، صحیح۔ نمبر 5، اجتہاد و تقلید کے انکار کرنے والے اخباری کہلاتے ہیں، صحیح۔ نمبر 6، تقلید کے سلسلے میں قابل اعتماد فقہ کی تحقیق پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، صحیح۔ نمبر 7، مجتہد کے انتقال کے ساتھ ہی اس کا فتویٰ بھی فوت ہو جاتا ہے اور فوراً زندہ مجتہد کی تقلید میں آنا ضروری ہے، صحیح۔ نمبر 8، جس کی تقلید کی جاتی ہے اسے مقلد کہتے ہیں اور جو تقلید کرتا ہے وہ مقلد کہلاتا ہے، صحیح۔ نمبر 9، جس مجتہد کی عدالت شکوک ہو مشکوک ہو اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، غلط۔ نمبر 10، اگر کوئی مجتہد نہ ہو مگر بہترین مفسر قرآن ہو تو اس کی تقلید بھی کی جا سکتی ہے، غلط۔ نجاسات و مطہرات۔ سوال کافر اصلی کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ کافر جن کے آباء و اجداد والدین بھی کافر رہے ہوں۔ سوال آقائے سستانی و آقائے خامنائی کے فتاوی میں عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھ سے پکی حلال غذا کا کھانا کیسا ہے؟ جواب جائز ہے۔ سوال اگر یہودیوں کا یہ اعتقاد ہو کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو کیا اس صورت میں بھی وہ آقائے سستانی اور آقائے خامنائی کے فتوے میں پاک شمار ہوں گے؟ جواب جی ہاں۔ سوال اگر کوئی عیسائی کوئی تحفہ دے تو اسے قبول کرنا کیسا ہے؟ جواب جائز ہے۔ سوال اگر کسی ہندو یا سکھ نائی سے بال کٹوائے جائیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ جواب جائز ہے، البتہ اگر اس کے ہاتھوں یا ہمارے سر پر کوئی تری تھی تو نماز کے لیے اسے پاک کرنا ضروری ہوگا۔ سوال اگر کوئی ہندو کسی آفس میں چائے بنا کر ہمیں دے تو کیا پی سکتے ہیں؟ جواب اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا گیلا ہاتھ کپ کے اندر لگا ہے یا نہیں تو پی سکتے ہیں۔ سوال اگر کوئی غیر شیعہ مسلمان جانور ذبح کرے اور ہمیں شک ہو کہ پتہ نہیں اس نے جانور صحیح ذبح کیا تھا یا نہیں تو اس گوشت کے استعمال کا کیا مسئلہ ہے؟ جواب جائز ہے۔ سوال شرعی طور پر ذبح کے بعد کچھ خون عموماً جانور کے جسم سے نکل جاتا ہے اور کچھ اندر رہ جاتا ہے، تو جو اندر رہ جاتا ہے کیا وہ پاک ہے یا نجس؟ جواب وہ پاک ہے۔ سوال آیت اللہ سستانی کے فتوے میں جس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو اس کی کھال استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کی کھال نجس ہے۔ وضو و غسل و تیمم۔ سوال اگر کوئی نقصان نہ ہو اور زخم پر بندھی پٹی کو کھول کر بھی وضو کیا جا سکتا ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب پٹی کھول کر عام طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ سوال اگر شک ہو کہ میری شرعی ذمہ داری تیمم ہے یا وضو جبیرہ تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب دونوں انجام دینے چاہیے۔ سوال وضو کرتے وقت اگر شک ہو کہ کوئی چیز ہاتھ پر چپکی ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب تحقیق کر کے اس کو وہاں سے ہٹائیں اور پھر وضو کریں۔ سوال اگر وضو کے بعد اس کے ٹوٹنے کا شک ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا وضو ابھی باقی ہے۔ سوال اگر نماز سے پہلے یہ شک ہو کہ معلوم نہیں میں نے وضو کیا تھا یا نہیں تو کیا ذمہ داری ہے؟ جواب وضو کرنا ضروری ہے۔ سوال اگر نماز کے درمیان میں شک ہو کہ شاید میں نے وضو غلط کیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب شک پر توجہ نہ دے اور نماز جاری رکھے۔ سوال سچی اور جھوٹی قسموں کے برے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کس وضو کی تاکید ہے؟ جواب نماز عشاء کے لیے تجدید وضو ایسی قسموں کے برے اثرات ختم کر دیتا ہے۔ سوال تالاب میں ڈبکی لگا کر جو غسل کیا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟
جواب غسل ارتماسی۔ سوال کیا کئی غسلوں کی نیت کر کے ایک غسل انجام دیا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال اگر واجب غسل ادا کرنے کا وقت نہ ہو اور نماز قضا ہونے والی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب تیمم کر کے فوراً نماز پڑھنی چاہیے۔ سوال نماز عشاء کس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آدھی رات تک پڑھی جا سکتی ہے اور مجبوری میں نماز فجر سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال کیا یہ بات صحیح ہے کہ نماز عشاء ہمیشہ رات 12 بجے تک پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب جی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سال کی بعض تاریخوں میں رات 11:30 بجے کے بعد نماز عشاء قضا ہو جاتی ہے۔ سوال کیا اذان نماز کا وقت آنے سے پہلے دی جا سکتی ہے؟ جواب جی نہیں، وہ کافی نہ ہوگی اور وقت آنے کے بعد دوبارہ کہی جائے گی۔ سوال نماز سے پہلے اذان و اقامت کیا ایک عام سا مستحب ہے؟ جواب جی نہیں، یہ بہت تاکیدی مستحب ہے، یعنی سنت موقدہ ہے۔ سوال بغیر مجبوری کے زیادہ تر نماز فجر قضا کر دینا کیسا عمل ہے؟ جواب نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ سوال بے نمازی کے گھر کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ جواب جائز ہے، البتہ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ سوال اگر کھڑے ہوتے وقت یاد آئے تشہد نہیں پڑھا تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب دوبارہ بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھیں۔ سوال تشہد میں علی ولی اللہ کا اضافہ کرنا کیسا ہے؟ جواب جیسی نماز اللہ، اس کے رسول اور ائمہ نے پڑھی اور اس کی تعلیم فرمائی ویسی ہی نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ خود سے کسی عقیدے کا نماز یا تشہد میں اضافہ کرنا جائز نہیں۔ سوال کیا نماز میں قنوت جان بوجھ کر بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں۔ سوال کیا تشہد بھول جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ جواب نماز باطل نہیں ہوتی ہے، البتہ بعض علماء کے نزدیک قضا اور سجدہ سہو ضروری ہے۔ روزہ۔ سوال اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے اور اس نے اس دوران کوئی روزہ توڑنے والا کام نہ کیا ہو تو کیا اسے اس دن کا روزہ رکھنا ہوگا؟ جواب جی ہاں۔ سوال کیا سفر میں مستحب روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جواب جی نہیں، سوائے حاجت کے 3 روزے مدینے میں۔ سوال ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی نیت سے سفر کرنا کیسا ہے؟ جواب جائز ہے، البتہ مکروہ۔ سوال فرض کریں کہ کراچی میں شروع سے مقیم لڑکی شادی ہو کے لاہور چلی جائے، اب وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے مثلاً 3 دن کے لیے جب کراچی آئے تو کیا اس کی نماز اور روزہ قصر ہوگا؟ جواب جی نہیں، کیونکہ کراچی بھی اس کا وطن ہے اگر اس نے کراچی کے وطن ہونے سے خارج ہونے کی نیت نہ کی ہو۔ سوال اگر کوئی روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے تو کیا وہ روزہ باطل ہوگا؟ جواب روزہ صحیح ہوگا، البتہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ حج۔ سوال بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے عمل کو فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ جواب رمی جبیرہ عقبی۔ سوال زندہ رشتہ داروں کی طرف سے بھی مستحب حج کیا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال اگر عورت پر حج واجب ہو جائے تو کیا شوہر کو اسے منع کرنے کا حق نہیں ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال اگر کوئی مریض اپنی صحت یابی سے مایوس ہو اور اس پر حج واجب ہو تو وہ کیا کرے؟ جواب وہ کسی کو نائب بنا کر حج کے لیے بھیجے۔ سوال آقا سیستانی کے نزدیک اگر کسی کو نائب بنا کر حج کے لیے بھیجا جائے تو کون اس کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ جس نے خود پہلے کبھی حج نہ کیا ہو یا جو پہلے حج کر چکا ہو اور تجربہ یافتہ ہو؟ جواب بعض صورتوں میں بہتر ہے کہ اسے بھیجا جائے جس نے پہلے کبھی حج نہ کیا ہو۔ سوال کیا کسی مرد کی طرف سے عورت کو نائب بنا کر بھیجنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال کیا حج کے کفارے کے جانور سے عام رشتہ داروں کی دعوت کی جا سکتی ہے؟ جواب جی نہیں، یہ فقط غریب اور مستحق افراد کا حق ہے۔ سوال کیا مدینے میں حاجت کے 3 روزے وہ بھی رکھ سکتا ہے جس پر نظر کے روزے واجب ہوں؟ جواب جی ہاں۔ سوال کیا یہ بات صحیح ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک مدینے میں حاجت کے 3 روزے احتیاط واجب کی بنا پر بدھ، جمعرات اور جمعہ ہی کے دن رکھے جائیں؟ جواب جی ہاں۔ سوال کیا حج میں شیطانوں کو کنکر ایک ایک کر کے مارنا ضروری ہے؟ اگر تمام کنکر ایک ساتھ ہی مار دیے جائیں تو کیا کافی ہے؟ جواب جی نہیں، ایک ایک کر کے مارنا ضروری ہے۔ خمس و زکوٰۃ۔ سوال عورت کے ملنے والے مہر پر خمس کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ جواب مہر کی رقم پر خمس واجب نہیں ہوتا۔ سوال جس شے پر خمس واجب ہو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب حرام ہے۔ سوال اگر کوئی آ کر ہم سے سہم سعادات مانگے جبکہ ہمیں اس کے سید ہونے کی تحقیق نہ ہو تو اسے خمس دینا کیسا ہے؟ جواب جائز نہیں ہے۔ سوال اگر کسی عورت نے اپنی شان سے زائد زیورات خریدے ہوں اور 1 سال سے زائد گزر گیا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب
شان سے زائد زیورات کا خمس ادا کرنا ہوگا۔ سوال وہ پیسے جو جائز اخراجات میں خرچ ہوں گے، کیا ان پر خمس ادا کرنا ضروری ہے؟ جواب جی نہیں، ان پیسوں پر خمس نہیں ہے۔ سوال یقینی اسراف میں خرچ کیے گئے پیسوں پر کیا خمس ادا کرنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال آقائے خامنائی اور امام خمینی کے فتوے میں تحفے پر خمس کا کیا مسئلہ ہے؟ جواب ان مراجع کے فتاوے میں تحفے پر خمس واجب نہیں ہوتا۔ سوال مساجد میں فطرہ جمع کرنے کے بعد فطرے کی تقسیم کے اخراجات کیا منتظمین مسجد خود فطرہ ہی سے لے سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں۔ سوال اگر کسی کے پاس 40 سے کم بکریاں ہوں تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب 40 بکریوں پر چند شرائط کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر بکریاں 40 سے کم ہو تو واجب نہیں ہے۔ سوال جس مال پر خمس ادا کیا جا چکا ہو اگر وہ اگلے سال بھی بچا رہے تو کیا اس پر دوبارہ خمس دینا ہوگا؟ جواب جی نہیں، اس مال پر بار بار خمس واجب نہیں ہوتا، البتہ اگر اسے کاروبار میں لگا دیا جائے اور اس سے منافع ہو تو اس منافع کا سال کے بعد خمس ادا کرنا ہوگا۔ متفرق کو فقہی مسائل۔ سوال قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی خاک شفا کو کھانا کیسا ہے؟ جواب شفا کے لیے انتہائی کم مقدار کو پانی میں گھول کر شفا کی نیت سے کھانا جائز ہے۔ سوال اگر کسی چیز کا کھانا انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہو تو اس کا استعمال کیسا ہے؟ جواب حرام ہے۔ سوال کیا قسم یا نظر کا صیغہ عربی میں پڑھنا ضروری ہے؟ جی نہیں۔ جواب جی نہیں، کسی بھی زبان میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ سوال اگر کوئی کسی کام کو کرنے کی قسم کھائے اور پھر قسم توڑ دے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جواب ایک غلام آزاد کرے یا 10 غریبوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائے۔ سوال اگر کوئی شخص ان سب میں سے کوئی کفارہ ادا نہ کر سکے تو کیا کیا جائے؟ جواب پھر 3 دن پے در پے روزے رکھے۔ سوال اگر کوئی قسم دل ہی دل میں کھائے زبان سے صیغہ نہ پڑھے تو کیا قسم کا پورا کرنا ضروری ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال غصبی چیز کا خریدنا کیسا ہے؟ جواب حرام ہے۔ سوال امتحانات میں نقل کرنا آقائے سستانی کے فتوے میں کیسا عمل ہے؟ جواب حرام ہے۔ سوال کسی جانور کو اس طرح ذبح کیا جبکہ دوسرا جانور اسے دیکھ رہا ہو کیسا عمل ہے؟ جواب مکروہ ہے۔ سوال کیا آقائے سستانی کے نزدیک اسٹیل کی چھری سے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ جواب احتیاط واجب کی بنا پر چھری لوہے کی ہو اسٹیل کی نہ ہو۔ معلومات عامہ۔ سوال بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا رواج سب سے پہلے کس نے ڈالا؟ جواب معاویہ نے۔ سوال دسترخوان پر بچے ہوئے ٹکڑے کھانے سے شفا ملتی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب مولا علی علیہ السلام کا۔ سوال کم از کم 3 ایسے ممالک کا نام بتائیے جہاں مسلمان بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جواب چلی، گوئٹے مالا، شمالی کوریا۔ سوال عراقی کرنسی کا کیا نام ہے؟ جواب دینار۔ سوال لبنان کی کرنسی کا کیا نام ہے؟ جواب لیرہ۔ سوال مصر کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ جواب مصری پاؤنڈ۔ سوال مشہور اسلامی تنظیم اخوان المسلمین کے بانی کون تھے؟ جواب حسن البناء شہید۔ جب سوال حضرت اسماعیل کے سسرالی قبیلے کا کیا نام تھا؟ جواب بنو جرہم۔ مقدس مقامات۔ سوال مسجد نبوی میں موجود تاریخی اہمیت کے حامل ستونوں میں سے کم 4 کے نام بتائیے۔ جواب ستون توبہ، ستون تہجد، ستون وفود، ستون حرص۔ سوال ریاض الجنت، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کس مقدس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب قبر رسول اور منبر رسول کی درمیانی جگہ کو۔ سوال وہابیوں نے کس اسلامی تاریخ کو جنت البقیع کے مزارات کو گرایا؟ جواب 8 شوال کو۔ سوال مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا کیا ثواب رسول خدا نے بیان فرمایا ہے؟ جواب 1 عمرہ ادا کرنے کے برابر۔ احادیث کے جملے مکمل کریں۔ نمبر 1، لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنا جاہلوں کی خصلت ہے۔ نمبر 2، جو آدمی علم دین کو سمجھتا ہے وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 3، سب سے زیادہ اچھا ادب وہ ہے جو تمہیں حرام باتوں سے باز رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر راضی رہنے سے غم دور ہوتے ہیں۔ نمبر 5، سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ نمبر 6، جس میں ادب نہیں ہوتا اس کی خاندانی شرافت پر دھبا لگ جاتا ہے۔ نمبر 7، مردوں کا زیور ادب ہے۔ نمبر 8، موت سے ڈرنے کے لیے بڑھاپا کافی ہے۔ نمبر 9، موت کے ہانکنے کی تکلیف سے پہلے اللہ کے حکم کے تابعدار بن جاؤ۔ نمبر 10، بہت سے بدبخت ایسے ہیں کہ ان کی موت ان کے سر آ پہنچی اور وہ روزی کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ نمبر 11، مومن کے لیے موت سے بہتر کوئی چیز باعث راحت نہیں۔ نمبر 12، جو شخص
کل کو اپنی موت کا دن سمجھتا ہے تو موت کے آنے سے پہلے اس کو ہرگز کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ نمبر 13 نعمت کا شکر بجا لاؤ تاکہ نعمت میں ترقی ہو۔ نمبر 14 خدا کی نعمت کا شکریہ اس طرح ادا کرو کہ جو انسان تمہارے ساتھ برا کرے اس کا قصور معاف کر دو۔ نمبر 15 شکر کی زیادتی اور صلہ رحمی انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ بتائیے یہ کون سا عمل ہے؟ نمبر 1 اس کو ادا کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2 قیامت کے دن یہ سر پر بادل کی طرح سایہ فگن ہوگا۔ نمبر 3 یہ ایک محفوظ خزانہ ہے جو قیامت میں کام آئے گا۔ نمبر 4 اس کو ادا کرنے سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ نمبر 5 قیامت کے دن اس کا ثواب پہاڑ کی طرح وزنی ہوگا۔ نمبر 6 اس کی ادائیگی سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ نمبر 7 یہ جس کو دیا جائے اس سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 8 اس کو کسی کو دینے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ سوال بتائیے یہ کون سا عمل ہے؟ جواب رائے خدا میں صدقہ دینا۔ سوال ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے، بتائیے روایت میں مندرجہ ذیل کی آفت کسے قرار دیا گیا ہے؟ جواب نمبر 1 ایمان کی آفت شرک ہے۔ نمبر 2 تقویٰ کی آفت قناعت کا کم ہونا ہے۔ نمبر 3 علم کی آفت عمل ترک کرنا ہے۔ نمبر 4 کلام کی آفت جھوٹ ہے۔ نمبر 5 عام لوگوں کے لیے آفت بدکار عالم ہے۔ نمبر 6 یقین کی آفت شک ہے۔ نمبر 7 نعمتوں کی آفت ناشکری ہے۔ بتائیے میں کون سا نیک عمل ہوں؟ نمبر 1 مجھے انجام دینے والے کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 2 مجھے انجام دینے والے پل صراط نہایت آسانی سے عبور کر لیں گے۔ نمبر 3 مجھے انجام دینے والا جنت میں جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ نمبر 4 مجھے انجام دینے والے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ نمبر 5 مجھے انجام دینے والوں کی نیکیوں کا پلڑا انتہائی وزنی ہو جائے گا۔ نمبر 6 میں اپنے انجام دینے والوں کے سر پر ایک تاج کی طرح ظاہر ہوں گی۔ نمبر 7 مجھے انجام دینے والا جھوٹ بولنے کی وجہ سے مجھے انجام نہیں دے سکتا۔ نمبر 8 بہت زیادہ کھانے والے، بہت زیادہ سونے والے اور مغرور لوگ مجھے انجام نہیں دے سکتے۔ سوال بتائیے میں کون ہوں؟ جواب نماز شب۔ گناہوں کے عذاب سے پہچانیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضرت فاطمہ کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں گیا، دیکھا رسول رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور فرمایا اے علی جس رات میں معراج پر گیا وہاں میں نے اپنی امت کی بعض عورتوں کو دیکھا کہ اپنے بالوں کے ساتھ آگ میں لٹکائی گئی ہیں اور ان کے سر کا مغز ابل رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت اپنے سر کے بالوں کو دنیا میں نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی۔ ایک اور عورت کو میں نے دیکھا کہ اپنے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی اور آگ میں جل رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو زینت دینے کے بعد نامحرموں کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رکھتی تھی۔ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کا سر سور کی طرح اور جسم گدھے کی طرح تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت چغل خوری کیا کرتی تھی۔ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کے منہ، ناک اور آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی اور وہ اپنی آنتیں کھا رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت گانا گانے والی تھی۔ اور ایک عورت کو میں نے دیکھا وہ اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کے حلق میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی تھی۔ سوال نیک اعمال کا ثواب سامنے تحریر کریں۔ نمبر 1 والدین کو محبت سے دیکھا۔ نمبر 2 سچی محبت کرنا۔ نمبر 3 حج و عمرہ بجا لانا۔ نمبر 4 مومن کی حاجت روائی کرنا۔ نمبر 5 قرضے کو معاف کرنا۔ نمبر 6 خوش اخلاقی۔ جواب نمبر 1 برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 2 ہر گناہ پر ایک قبول حج کا ثواب۔ نمبر 3 گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے دھوپ برف کو۔ نمبر 4 رزق میں یقینی اضافہ اور تمام گناہوں کی معافی۔ نمبر 5 9000 سال کی ایسی عبادت کا ثواب جس کے دنوں میں روزہ اور راتوں میں شب بیداری کی ہو۔ نمبر 6 بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ۔ مومن سائنسدان کو پہچانیے۔ نمبر 1 مجھے بابائے کیمیا کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 میں ایران کے شہر خراسان میں پیدا ہوا۔ نمبر 3 مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ نمبر 4 ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سیٹرک ایسڈ میری ہی ایجاد ہیں۔ نمبر 5 چاند پر موجود ایک گڑھا میرے ہی نام پر رکھا گیا ہے۔ جواب جابر بن حیان۔ بتائیے یہ کون سا اسلامی ملک ہے؟ نمبر 1 اس کے ایک طرف شام اور دوسری طرف اسرائیل ہے۔ نمبر 2 اس ملک کا دارالخلافہ بیروت ہے۔ نمبر 3
اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے والی عظیم تنظیم حزب اللہ کا تعلق اسی ملک سے ہے۔ نمبر 4، اس ملک کی پارلیمنٹ کا اسپیکر قانون کے اعتبار سے شیعہ مسلک کا ہوتا ہے۔ نمبر 5، اس ملک کے نام کے معنی اس کی برف پوش پہاڑیوں کی مناسبت سے سفید یا دودھ کے ہیں۔ جواب، وہ اسلامی ملک لبنان ہے۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل شخصیات کو پہچانیے۔ شخصیت نمبر 1، آپ کا نام شیخ محمد محسن تھا، لیکن آپ ایک خاص لقب سے مشہور ہیں۔ نمبر 2، آپ کی مشہور ترین کتاب کا نام الذریعہ ہے۔ نمبر 3، آپ کے اساتذہ میں مرزا حسین نوری، آقا کاظم یزدی اور علامہ کاظم خراسانی نمایاں ہیں۔ نمبر 4، الذریعہ 9 جلدوں میں ہے اور اس کے 24,440 صفحات ہیں۔ نمبر 5، آپ کے شاگردوں میں آیت اللہ عبد الحسین امینی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 6، تمام تر علمی مصروفیات کے باوجود دعا، اذکار، زیارات، نماز شب اور نماز جماعت پابندی سے ادا کیا کرتے تھے، اور وہ شخصیت ہے آیت اللہ بزرگ تہرانی۔ شخصیت نمبر 2، نمبر 1، آپ دنیا فقہ کی مشہور ترین کتاب عروۃ الوثقی کے مؤلف ہیں۔ نمبر 2، آپ کے شاگردوں میں شیخ عباس قمی اور شیخ ضیاء الدین عراقی نمایاں تھے۔ نمبر 3، آپ نجف میں روضہ امام علی علیہ السلام کے صحن حیدری میں مدفون ہیں۔ نمبر 4، آپ کا تقدس و تقویٰ میں ایسے تھے کہ نجف اشرف کے بعض لوگ آپ کے قدموں کی مٹی کو بطور تبرک اٹھایا کرتے تھے۔ نمبر 5، آپ ساری زندگی اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف سرگرم عمل رہے، اور یہ شخصیت ہے آیت اللہ کاظم یزدی طباطبائی۔ شخصیت نمبر 3، نمبر 1، آپ کو تاریخ اسلام کا عظیم ترین فلسفی و مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن المیزان تمام تفاسیر میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے۔ نمبر 3، آپ کے ہونٹ ہر وقت ذکر خدا میں حرکت میں رہتے تھے۔ نمبر 4، آپ اپنے تمام اساتذہ اور شاگردوں سے انتہائی انکساری سے پیش آتے تھے۔ نمبر 5، آپ مہمانوں کے اکرام اور احترام کرنے میں بہت شہرت رکھتے تھے، اور یہ شخصیت ہے آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی۔ شخصیت نمبر 4، نمبر 1، آپ کے اساتذہ میں آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی، آیت اللہ شاہوردی، آیت اللہ میلانی اور امام خمینی سب سے نمایاں ہیں۔ نمبر 2، آپ ایران کے امام جمعہ اور 2 مرتبہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ نمبر 3، استعمار کے خلاف جدوجہد میں آپ امام خمینی کے شانہ بشانہ رہے۔ نمبر 4، امام خمینی نے آپ کو اسلام کا سچا وفادار اور خدمت گزار قرار دیا۔ نمبر 5، امام خمینی کے انتقال کے بعد آپ کو رہبری اور ولایت فقیہ کے عظیم منصب کے لیے منتخب کیا گیا، اور یہ شخصیت ہے آیت اللہ سید علی حسین خامنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر قسم کے عالم کے پاس نہ بیٹھو، بس ایسے عالم کے قریب رہو جو تمہیں 5 چیزوں سے دور رکھے اور 5 چیزوں کی طرف بلائے: شکوک و شبہات سے نکال کر یقین کی منزل تک پہنچائے، غرور و تکبر سے دور کر کے تواضع و انکساری کے قریب لائے، ریاکاری سے ہٹا کر خلوص کی طرف بلائے، لوگوں کو بغض و عداوت رکھنے سے روکے اور ان کی خیر خواہی اور بھلائی کی جانب رغبت دلائے، دنیا کی محبت سے روکے اور زہد و تقوی کی طرف دعوت دے۔